اقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا بِالْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يُحِيقُ الْمَكْرَ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ وَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ اور قسمیں کھائی انہوں نے اللہ کی، یعنی قسم کھا کر کہا انہوں نے، اللہ کی قسم کھا کر وہ کہتے تھے یا اللہ کی قسم کھا کر انہوں نے کہا. اور کس طرح اللہ کی قسم کھائی؟ جہد ایمان، یہ جہد ایمان ہے، جہد ایمان نہیں. ایمان زمین کی جگہ اور جہد ایمان کا معنی ہوتا ہے پورے زور لگا کر کوئی حلف یا قسم کھا. جہد ایمان جتنا ان کے بس میں تھا اس عہد کو پکا کرنے کے لیے اتنی ہی زیادہ انہوں نے قسمیں کھا، یعنی بہت پختہ طریقے سے قسمیں کھا کر انہوں نے کہا یا وہ کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ اگلا قول ہے لئن جاءہم نذیر، اگر آئے گا ان کے پاس کوئی وارنر، خبردار کرنے والا، آگاہ کرنے والا، جو رسول ہے، کہ اگر ان کے پاس رسول آئیں گے، نبی آئیں گے، انذار کرنے والے آئیں گے، یا یقولون، تو یہ عرب والے لوگ ہو جائیں گے، کیا ہو جائے گے؟ احدا، زیادہ ہدایت یافتہ، سپرلیٹو کے لیے کہ حالی، تو زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے من اندر کسی بھی دوسری امت سے. مراد یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی اللہ کا رسول آیا تو یہ اقوام عالم میں سبقت لے جائیں گے اس پر ایمان لانے میں اور اس کے کام میں سانجا پان، شراکت، رفاقت اختیار کرنے میں، یعنی وہ اقوام عالم میں بازی لے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے دین کا ایمان لانے میں، اس کی تبلیغ کرنے میں، اس کے حفاظ کرنے میں. کسی سے وہ پیچھے لانے والے نہیں، یعنی یہود نے، نصارہ نے جتنی اللہ کے رسولوں کی نصرت کی ہے اس سے بڑھ کر یہ اللہ کے انصار، مددگار، معاون طرح پائیں گے. فرمایا فلما جاءہم نذیر، یہ تو ان کی طاقت تمنائیں، دعائیں اور قسموں کا حال تھا. ہمارے پاس جب آ گئے ان کے پاس نذیر، مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہور پذیر ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ ما زادہم الا نفورا، تو نہ بڑھایا آپ کی آمد میں ان کو مگر نفرت میں. یعنی آپ جو رسول آئے تو بجائے اس کے اس پر ایمان لاتے نفرت کرنے لگے. نفرت میں یہاں تک کہ مکہ سے نکال دیا، قتل کرنے کے منصوبے بنائے، آپ پر ایمان لانے والوں کو سخت ترین تکلیفیں پہنچائی. یا تو دعویٰ یہ تھا کہ اقوا من عزت امم، کہ اقوام عالم میں بڑھ کر ہم اللہ کے دین کے مبلغ اور داعی بنیں گے. اور یہ حال یہ ہے کہ جو ایمان لائے ان پر عذاب پہنچانے میں اور تکلیف پہنچانے میں اقوام عالم میں مثال قرار پائے. تو میں ایسا کیوں ہوا؟ استکبار بالارض، زمین میں
اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی قدراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے، یعنی رسول کے آنے سے ان کی جو قدرتوں پر، وڈیرہ شاہی پر، ان کی خواہشات پر جو اللہ کے دین میں پابندیاں لگی، اپنی اپنی قدرتوں کا تحفظ کرنے کے لیے، یعنی اگر ان کا چودھری پن جو ہے وہ قائم رہتا تو رسول پر ایمان لے آتے، اور جب اس نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی پر ایمان لا کر سب کے اندر اخوت کا، مساوات کا، بھائی چارے کا نظام دیا، تو یہ طبقہ اشرافیہ کے لوگ ان نے کہا یہ کیسے غلام ہمارے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں، گوجے اور کالے ایک کیسے ہو سکتے ہیں، آقا اور غلام ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مساوات کا، مساواتی نظام، ربوبیت عالمی کا نظام وہ ان کے لیے گویا خاص بن گیا، جو اس کو دیکھ کے کہنا ہم کوئی پر نہیں مان لا سکتے، وہ مکرس صحیح ہے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ طرح طرح کی چالیں چلنے لگے، بد سے بد چال جو ہے اس پر سوچنے لگے، ولا یہی کوئی مکر صحیح نہیں، اور ایمان والوں پریشان نہ ہو جانا، جو بھی سازشیں برائی کے لیے کرے گا کرتا ہے، انجام کار وہ خود ان کے چکر میں دائرے میں پھنس کر رہے ہیں، یعنی ہے اسلام والوں جو چالیں تدبیریں تمہارے خلاف ہوں تو پریشان نہ ہونا، کیونکہ برائی کرنے والے کی چال انجام کار خود برے کو اپنے ہاتھ میں لے لی۔ تو حال ينظرون الا سنت الاولین، نہیں انتظار کر رہے یہ من کر انکار کرنے والے مگر اسی چیز کا جو ان سے پہلوں کے ساتھ ہوا، یعنی ان کا بھی بس انجام ہوئی ہوگا جو پہلے فرعونوں کا، حمانوں کا، قارونوں کا ہوا ہے، تو جب ان کا انجام یہ ہوگا کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ ان کا انجام بھی انبیاء پر ایمان لانے والی جماعتوں کا ہوگا۔ سلام اے مومن، ہرگز نہیں پائے گا جو اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہوئی ہے، زمین ہوئی ہے، آسمان ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کے طور طریقے تو یکساں ہیں، جس طرح گندم سے 5000 سال پہلے بھی گندم، آج بھی گندم، جو سے جو، گندم سے گندم، جوار سے جوار، باجرے سے باجرہ، تو اسی طرح خیر اور شر کے جو خاصے ہیں، کیریکٹرسٹکس ہیں، ان کے جو ایٹیٹیوڈس ہیں وہ بھی انچینجیبل ہیں، لہذا کبھی نہ پائے گا تو اللہ کی سنت کو تبدیل ہونے والا، بس اللہ کے طور طریقے طرز عمل سب کے ساتھ یکساں ہیں، ایمان والوں کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو 14000 سال پہلے یا 4000 سال پہلے یا 1400 سال پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ سب تمہارے ساتھ ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تبدیل تو ہوتا ہے چینج ہو جاتا، اور تحویل ہے کبھی ہوا کبھی نہ ہوا، یعنی چینج کے اندر تو ٹوٹلی چینج ہے، تبدیل کا معنی ٹوٹل چینج ہو جائے، کریکٹر اس کا، خاصہ اس کا، ایٹریبیوٹس اس کے ٹوٹل چینج ہو جائیں، یہ تبدیل ہے، اور کبھی ظاہر ہو کبھی ظاہر نہ ہو، مثلا جب بھی ہم گندم کو ڈالیں دانے کو تو گندم کبھی بھی پیدا نہ ہو، یہ تبدیلی ہے، کبھی پیدا ہو جائے کبھی جو پیدا ہو، یہ تحویل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو ان ٹوٹیلٹی وہ چینج ہو سکتی ہے اور نہ کبھی ہو کبھی نہ ہو، ایسا بھی دونوں چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اور آگے فرمایا اولم یسیروا فی الارض، کیا نہیں گھوم پھر کر دیکھا انہوں نے زمین میں، کیا انہوں نے اقوام عالم کے جو خنزات ہیں وہ نہیں دیکھے؟ کیا نہیں دیکھا؟ اگر یہ اقوام عالم کے خنزات دیکھیں گھوم پھر کر اور اقوام عالم کی تاریخ پڑھیں فَيَنْظُرُوا، تو ان کو نظر آ جائے گا کیسا کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو منکرین اور مکذبین تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ عاقبۃ کا معنی انجام، یعنی انجام کار وہ کس عذاب سے دو چار ہوئے، کس طرح ان کا واقعہ ہوا، پکڑ ہوئی، اور فرمایا وَقَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ماضی میں وہ کوئی کمزور نہیں تھے، فرمایا اے اہل مکہ اور اے ایمان والو تم سنو کہ وہ قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے، یعنی فرعون کی، حامان کی، قارون کی جو قوت تھی، طاقت تھی،
وہ اہل مکہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ کی یہ شان، اللہ کا اسٹیٹس منصب اور شان یہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے، لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے، واماندہ کر دے، تھکا دے، شکست دے دے۔ نہ وہ آسمانوں میں کوئی ایسی چیز ہے نہ زمین میں ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ زمین و آسمان میں کہیں بھی اللہ کی سنتیں طور طریقے شکست نہیں کھا سکتے۔ آسمانوں میں زمینوں میں کہیں کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ کی سنت پر عمل درآمد ہونے میں کافر نافرمان اللہ کے قوام میں حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے کہ نہیں ہم اللہ کا قوام نہیں چلنے دیں گے، ایسا نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا۔ انہ کان علیما خبیرا، بلا شبہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، خبیرا اس نے ہر چیز کے پیمانے مقرر رکھے، خیر کا، شر کا، نیکی کا، بدی کا، خطا کا، ناکامی و نامرادی کا، ہر چیز کے ناپتول ہیں، پیمانے ہیں، اور یہ پیمانے اللہ تعالیٰ نے بارگاہ علم مقرر کیے ہیں، حکمت مقرر کیے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ پکڑنے پر آئے لوگوں کو بِمَا كَسَبُوا، جو ہی وہ برائی کریں اسی وقت اللہ پکڑ لے۔ مراد یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں تبدیل نہ ہو، امہال نہ ہو، تدریج نہ ہو، اگر اللہ نے یہ قانون نہ ٹھہرا دیا ہو کہ خیر ہو یا شر آہستہ آہستہ پروان چڑھے، اگر یہ قانون امہال نہ ہوتا تو میں تو اگر اللہ پکڑنے پر آتے لوگوں کو اسی وقت کہ جس وقت وہ کوئی برائی کرے، یعنی اگر برائی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑ لیتے ما ترک علی ظہرها من دابہ، تو فرمایا کہ نتیجہ کیا نکلتا، زمین پر کوئی ذی جان، ذی حیات، ذی شعور انسان یا انسان کا کوئی بچہ زمین پر باقی نہ رہ سکتا۔ مراد یہ ہے کہ غلطی کرنے کے ساتھ اللہ فوراً مواخذہ نہیں کرتے، بلکہ مہلت ہے تاکہ توبہ کر سکے، رجوع کر سکے، واپس آ سکے۔ اور ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمى، فوراً پکڑنے کی بجائے کے برعکس اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے خطا کاروں کو، غلطی کرنے والوں کو، کہ وہ واپس لوٹا، توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، حق کی طرف، صحیح راستے کی طرف، صحیح طریقہ کار کی جانب۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن اگر کوئی توبہ نہیں کرتا، اصلاح نہیں کرتا، اپنے صحیح راستے کی طرف نہیں آتا، برائیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر جب اس کے مواخذے کی گھڑی آتی ہے، اجل سے مراد مواخذہ ہے، تو پاس جا کر مواخذے کا وہ ٹائم آ جاتا ہے، جب وہ اعمال قادم کرتے تو اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے، جب اس کے لیے اصلاح دینا واجب ہو گیا، تو فرمایا کہ جب کسی کے مواخذے کا وقت آ جاتا ہے تو ان اللہ کان بعبادہ بصیرا، تو پھر اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بھی کچھ کرتا ہے جو ان کے اعمال کے عین مطابق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہے اپنے بندوں کو براہ راست دیکھنے والے، اعمال کو پہ براہ راست نظر رکھنے والے۔ یہ جو پیغمبر ہم نے آیات پڑھی ہیں، ان میں آج ہم پہلا مضمون جو ہے صرف اسی کو لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ قومیں انبیاء کی تکذیب کیوں کرتی ہیں؟ یعنی ظاہر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ نبی کا آنا، دائی کا آنا، مسئلے کا آنا وقت کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن جب مسئلہ وقت کے مطابق کوئی دائی آتا ہے، مسئلے آتا ہے، نبی آتا ہے، رسول آتا ہے، انبیاء کا تو اب آنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم، اب خاتم النبیین ہے، کوئی معمول من اللہ جو وہ آ ہی نہیں سکتا، لیکن معمول من اللہ کے ساتھ ساتھ جو اہل اصلاح ہوتے ہیں، انبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء کرنے کے لیے، آپ کے طور طریقوں کی طرف اس امت کو لانے کے لیے یا نو انسانی کو دعوت دینے کے لیے اہل اصلاح جب اٹھتے ہیں یا کوئی اصلاحی قوام امت میں انسانیت میں پیش کرتے ہیں تو مخالفت تو ہوتی ہے،
ظاہرہ حالات تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی بات پر لبیک کہتا ہے، ایک قرآن کی تشکیل دے کر اصلاح کے قرآن پر رواں دواں ہو جانا چاہیے، لیکن ظاہرہ حالات کی تائید کے باوجود، وقت کا اہم تقاضا ہونے کے باوجود قوم مصلحین کے حق میں بغض سے بلکہ عناد سے نفرت سے کیوں کام لیتی ہے؟ یہ ضمن رفتار یہ عنوان تو اتنا جامع ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے حوالے سے لے تو ایک، عربوں کے حوالے سے لے تو دوسرا، اور نوع انسانی کے عمومی حوالے سے لے تو تیسرا موضوع تو غور یعنی پہلو دار۔ لیکن ہم بنی اسرائیل کی بجائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لیتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ جو اس کی قریب ترین مناسبت ہے اس سے ہم آگاہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی عرب کا باوجود اس کے حالات کا تقاضا یہ تھا، پھر وہ کیوں مخالفت پر اترے؟ مخالفت کے ساتھ انہوں نے کیوں یعنی استقبال کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اس میں قید ہم انبیاء سے بعد میں جو قوموں کا طرز عمل ہے اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد پھر اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ تو پہلے ایک ضابطے کے طور پر یہ بات نوٹ کریں، یہ سورہ البقرہ آیت 89 یہ صفحہ ہوگا 17 پہلی سطر ہے، آیت 87 یہ 87 کا صفحہ 17 کا جو دعا کے بعد اس کے بعد جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہاں سے لما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استكبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين كيف مشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء بالعباد وباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ اللہ کیا بھلا یہ حقیقت نہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوا؟ اللہ کہ جب کبھی، کیا بھلا یہ حقیقت نہیں کہ جب کبھی بھی آئے رسول، کوئی بھی رسول تما نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے انسانوں، اے بنی اسرائیل، کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب کبھی بھی کوئی رسول آئے، کس طرح ہے اس کا محترم رسول؟ بما لا تهوى انفسکم، رسول آئے اور یہاں جا کے بعد بے آ رہا ہے تو جا بھی کا معنی لانا بھی ہے، آئے یا لائے، کہ جب کبھی کوئی رسول لایا ایسا پیغام اور ایسا پروگرام، کیسا پروگرام اور کیسا پیغام؟ لا تهوى انفسکم، ہوا یہی کا معنی ہوتا ہے نیچے کی طرف گرنا، کھاٹ اور کھائی میں گرنا، اور ہوائیں خواہشات نفس، کہ جب کبھی بھی رسول آیا یا لایا، اے انسانوں تمہارے پاس ایسا پیغام اور ایسا پروگرام اور پیغام لا تهوى انفسکم، جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف ہے، یعنی جو تمہاری اینیملسٹک حیوانی خواہشات کے ہیں، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، کھانے پینے بچہ پیدا کرنے میں کسی قید کا
پابندی کا پابند نہ ہونا. تو جب کبھی رسول لاتا ہے ایسا قرآن جو نوع انسانی کی خواہشات کے خلاف ہے، خواہشات پر پابندیاں لگاتا ہے، خواہش نفس کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کے مطابق ڈھلنے کا انسان کو پیغام دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا اس بات کو تو انسان اس کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا دیتا ہے. تو تم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہو، یعنی رسول کے سامنے اور اس کے قرآن کے سامنے جو اللہ کی طرف سے وہ لے کر آتا ہے تم اپنی بڑائی کے کبریائی کے جبراہٹ کے دعوے دار بن جاتے ہو. پھر کیا ہوتا ہے فریقاً کذب، اس فریقاً کی جو دو زبریں ہیں نا پاکستان کی، اس میں دو الگ الگ مفہوم ہیں. میں ایک مفہوم لے رہا ہوں اور وہ یہ کہ پاس تم میں سے ایک گروہ جو نبیوں کی تقسیم کر دیتا ہے، یعنی ایک گروہ جو کون ہوتا ہے مذہبی پیشوا. مذہبی پیشوا رسول پاک فتویٰ لگا دیتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، جو باپ دادا کے خلاف باتیں کہہ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے کیسے ہو سکتا ہے. بس تمہارے مذہبی پیشوا تو رسول پر فتویٰ لگا دیتے ہیں قاضب ہونے کا. وہ فریقاً تقتلون، اور جو سیاستدان ہوتے ہیں احباب اقتدار ہوتے ہیں وہ مذہبی پیشواؤں کے فتوے کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ جنگیں شروع کر دیتے ہیں، قتال شروع کر دیتے ہیں، لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، ان کے قتل کے منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی مذہبی لوگ انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں اور سیاستدان انبیاء کے خلاف عملی جدوجہد، قتال کرنا، قتل کرنا، منصوبے بنانا، قتل کے منصوبے یہ وہ شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں کیا پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کا پیغام چونکہ خواہشات نفس پر اللہ کے احکام کی پابندی لگاتی اور خواہشات نفس پر جب پابندی لگتی ہے اللہ کے قرآن اور نظام کے حوالے سے تو مذہبی پیشوا انکار میں فتوے باز فتوے لگاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں اور سیاستدان ان فتووں کو عمل میں لانے کے لیے نافذ کر دیتے ہیں اور اس طرح منفی اور تخلیقی جدوجہد شروع ہو جاتی ہے. آگے فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ انبیاء کو یوں بھی کہتے ہیں، انبیاء کو یوں بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں قلوبنا غلف. یہ ہماری ہی داستان کہ کیا کہ آج آپ کسی کو قرآن سنائیں تو آگے سے کہے گا صاحب تمہارے قرآن سنانے کا میرے اوپر کیا اثر ہوگا، میرا دل دماغ تو میرے پیر صاحب کے، میرے ایمان کے، میرے فلاں کے قبضے میں ان کی نظر ہے، میرے دل دماغ پر جو تمہارا کوئی قرآن سنانا اثر انداز ہی نہیں ہو سکتا. سناتے رہو، ہم تو پیروں فقیروں کی نظر میں رہنے والے ہیں. تو قرآن کہتا ہے وہ کہتے تھے تو قلوب ہونا کہ ہمارے قلوب و اذہان دل دماغ کیا ہیں وہ یہ اغلف اور غلفا کی جگہ ہے. اغلف اور غلفا کور، یا جس چیز کو غلاف میں ڈال کر غلاف سے کرتے ہیں پردہ، ہاں جی جس طرح کسی چیز کو آپ سیف میں رکھ لیں تو کوئی چیز سیف میں رکھ لیں وہ محفوظ ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے تھے ہمارے قلوب و اذہان کو تمہارے کلام سنانے کے حوالے سے اس طرح ہیں کہ جس طرح کوئی پونجی سرمایہ چین دولت اس کو سیف میں رکھ دیا جائے تو جس طرح وہ سیف میں رکھنے سے محفوظ ہو جاتی ہے اسی طرح ہمارے قلوب و اذہان تو میاں سیف میں پڑے ہیں. یعنی ہمارے قلوب و اذہان پر تمہارا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. سناتے رہو قرآن کچھ نہیں ہوگا ہمارے دلوں پر، کیوں کہ ہمارے دل دماغ غلف ہے یعنی سیفوں میں محفوظ ہے. ہمارے ملکوں کی، کرنے والوں کی، پیر کی، مرشد کی نظر ہمارے اوپر ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ وَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ.
اللہ پاک فرماتا ہے وہ دل ملعون ہے، لعنتی ہے، جس پر اللہ کا کلام اثر انداز نہ ہو۔ جس دل میں اللہ کا کلام اثر انداز نہ ہو، فرمایا نہیں بات یہ نہیں ہے، بل یہ بات نہیں ہے، بات کیا ہے؟ ملعون قرار دیتا ہے اللہ ان کو ان کے اس کفر کی وجہ سے، یعنی کلام الہی کو نہ سننا اور کلام الہی سے اپنے دل دماغ کو بند کر لینا کافروں کی پہچان ہے، اور اس کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو ملعون ہو چکا۔ یا جس دل دماغ میں اللہ کا قرآن داخل نہ ہو، اثر انداز نہ ہو، وہ یہ کہے کہ میرے اوپر تمہارے قرآن کا اثر نہیں ہو سکتا، قرآن کہتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ملعون دل، یہ ملعون دماغ ہے۔ اور آگے فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تمہارا یہ دعوی باطل ہے کہ تم مومن ہو۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت قلیل جو ہے، جس طرح انگریزی میں لیٹر، 1 لیٹر، 10 لیٹر، جس طرح بالکل نہیں۔ وَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، یہ ماننا تمہارا کہ تمہارا دعویٰ کرنا کہ تم مومن ہو، یہ اللہ کے یہاں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان تو یہ ہے کہ اللہ کے کلام پر ایمان لایا جائے اور اللہ کے کلام کے لیے دل دماغ کو کھول دیا جائے، اور جو دل دماغ اللہ کے کلام کے لیے کھلتا نہیں ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان ہوتا تو کلام الہی پر لبیک کہتے، کلام الہی کے سامنے دل و دماغ کو فرشیرا بناتے، تو جب انہوں نے کلام الہی کا انکار کیا تو اللہ نے فتویٰ لگایا کہ یہ مومن ہے۔ فرمایا ان کا حال یہ ہے، ان کا حال یہ ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، یعنی آپ پیش کرتے ہیں، کیا پیش کرتے ہیں؟ ہم کوئی باپ دادا کی کہانیاں تو نہیں پیش کرتے، ہم تو جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے، خالص کتاب۔ کہتے ہیں اے مسلمان بھائی اللہ کا قرآن کھول، ہمارا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھ، اللہ کا کلام تو کھول، اپنے امام کے ترجمے سے پڑھ، اپنے مترجم کے ترجمے سے پڑھ، اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر۔ ترجمہ کسی کا کیوں نہ ہو، وہ بعد میں ترجمے میں جو کچھ ہے وہ بھی صاف ہو جائے گا۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ مومن، اگر تو مومن ہے تو اللہ کا قرآن کھول، اللہ کا کلام پڑھ۔ ہاں اپنی کتاب نہیں کہتے، اپنا کوئی رسالہ نہیں کہتے، مسلمان پہ کہتے مسلمان، اللہ کی کتاب پڑھ جس پر تو ایمان کا دعویٰ کرتا۔ جب ان کے پاس آیا پیغام کتاب کا، کون سی کتاب؟ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، مصدق لما معہ، اور اس کی یہ لوگ تصدیق کرتے ہیں، مانتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، بڑا اس کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے پڑھنے کا، سوچ سمجھ کر پڑھو، اسے امام بناؤ، اسے میزان بناؤ، اس کے مطابق اپنے آپ کو تولو۔ اور آگے حال یہ تھا وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جتنی بھی فتوحات کافروں پر ایمان والوں کو حاصل ہوئی ہیں، رفقہ کو کیوں ہوئی ہیں؟ صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے، یعنی یہود پر، نصارہ پر، رومیوں پر، ایرانیوں پر جتنی بھی مسلمانوں کو فتوحات ہوئی ہیں، صرف یہ برکت تھی کلام الہی پہ چلنا، کلام الہی کو نافذ کرنا اور کلام الہی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا۔ عربوں میں تھا کیا؟ عربوں کے پاس کون سی دولت بھی لٹکائے کی طرف، کون سا ان میں پہلے کوئی حکومت تھی یا نظام تھا یا فوج تھی؟ یعنی 22 ہزار فوج نے جب وہ قرآن کے حامل اور عامل تھے، 5 لاکھ کی مجوسیوں اور رومیوں کی فوجوں کو شکست دی ہے۔ یہ برکت تھی کس چیز کی؟ قرآن پاک۔ فرمایا فتحوں پر فتح پاتے رہے وہ کافروں پر، کس چیز پر؟ قرآن کی وجہ سے۔ اور حال یہ ہے
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فرمایا اور آج جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ قرآن کہ جس کے یہ عارف ہونے کے دعوے دار ہیں، اس کا کیا کر دیتے ہیں؟ کفروا به. نہیں صاحب، باپ دادا کی بات، مشائخ، اساتذہ، ادھر ادھر کے فتنہ وارانہ رجحانات، تو ان کی فرمایا یہ بات انکار کر رہے ہیں اس کتاب کا جو جانی پہچانی کتاب ہے. اس لیے باپ دادا سے کئی باتیں ان کو سننے کو آ رہی ہیں. فرمایا جو کسی کے کہنے سے، کسی کے قول قرآن ہدایت روایت یا ہدایت جو ہے اللہ کے کلام کا انکار کر دے، تو ایسے کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا سے کیا ہے، یعنی عذاب. بس بہت برا ہے کہ بات یہ کہ بیٹا نے اپنی جانوں کو اللہ کا کلام چھوڑ رہا، جو قصے کہانیاں انہوں نے لی ہیں، تو میں کتنا ہی برا کہتا والے جو نے کیا انکار کر دیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے نازل کردہ کلام کا قرآن کا کیوں اس کے فرقے میں سے نہیں ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے فرقے کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے، دائرے کے حوالے سے قرآن کو مانا، اور قرآن کو پیش کرنے والا گناہ ہے وہ ایسا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب. تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کیا بن گئی؟ ناراضگی کا باعث بنی، اور اس وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوئے. آپ 150 صفحہ دیکھیں، 150 صفحہ سورہ المائدہ اور آیت 104. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، وَإِذَا، اور جب کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ بھائی آؤ سنیں ہم کلام. کون سا کلام؟ جو اللہ نے نازل کیا. آؤ اپنے جھگڑے فیصلے جو کچھ دینے ہیں، کرنی کرانی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے آؤ اللہ کی جانب. اللہ کی جانب آنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے نازل کردہ کلام کی طرف آؤ. اللہ کے نازل کردہ کلام کی طرف آؤ. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اللہ کے کلام ہی کی طرف رسول دعوت دیتے کہ جس اللہ اور رسول پر تمہارا ایمان ہے، آؤ وہ نازل کردہ قرآن، اس کے فیصلے طلب کرو، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرو، قربان کرو. جواب دیتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ اس کا 1400 سال پہلے بھی یہ جواب تھا، آج بھی یہی جواب. کیا جواب ہے؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہے ہمارے لیے. حسبنا کافی ہے، کفایت کرتا ہے، بہت ہے ہمارے لیے. کیا بہت ہے؟ رکھتا ہے محترم ماں، وہ وجدنا علیہ آباءنا، جس پر پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو. یعنی باپ دادا سے جو افکار و تصورات ہمارے پاس چلے آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہے. ہم تو اسی چیز کو مانیں گے، اسی پر چلیں گے. وجدنا علیہ آباءنا، پایا ہے ہم نے اس طور طریقے پر اپنے باپ دادا کو. اور آبا سے مراد مادی آبا باپ دادا، اور مانوی باپ آبا کون سے؟ مشائخ، اساتذہ.
آپ نے اپنے اساتذہ کو، مشائخ کو، ائمہ کو، باپ دادا کو جس طور طریقے پر، روایتوں پر، قصوں پر، کہانیوں پر ہم نے پایا ہے، وہ قصے، وہ کہانیاں، وہ عقائد ہمارے لیے کافی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا بھلا پھر بھی یہ اپنے باپ دادا ہی کی بات مانیں گے اگر باپ دادا کے پاس اللہ کے کلام کا علم نہ ہو؟ وَلَوْ كَانُوا، اگرچہ ان کے باپ دادا لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، اگر ان کے پاس کلام الہی کا علم ہی نہیں ہے، یعنی اگر کلام الہی کا علم ہے تو پھر تو باپ دادا کی بات نور علی نور ہے۔ اگر باپ دادا کے پاس، مشائخ کے پاس، اکابر کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ہی نہ ہو، اور آگے فرمایا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور نہ وہ اللہ کی ہدایت پر قائم ہوں، نہ اللہ کی کتاب کا نظری علم ہے، نہ عملی طور پر اس پر قائم ہے، کیا پھر بھی یہ باپ دادا کی بات مانیں گے؟ یعنی باپ دادا کی بات مانو بشرطے کہ وہ علم قرآن پر قائم ہو اور قرآنی ہدایت پہ مبنی ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ ہمارا مجرد اس کا ماننا کیا ہے؟ اس کا ایک حوالہ دیکھیں، 190 صفحہ، آیت نمبر 7، سیدنا نوح علیہ السلام، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ فرمایا بلا شبہ رسول بنا کر بھیجا نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی جانب، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، محکومیت اختیار کرو ایک اللہ کی، اور ایک اللہ کے ساتھ ساتھ جو تم نے کمی والے، حاجت روا، مشکل کشا بہت سے بنا رکھے ہیں، ان کو چھوڑ دو، اور میں ڈرتا ہوں کہ اس بڑے دن کا جو عذاب ہے اس سے تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ قال الملأ من قومه، تو کہا مالا یملا بھر لینا، جنہوں نے اپنے گھروں کو مال حرام سے بھر رکھا تھا اور اپنے ذہن، ضمیر اور دماغ کو جھوٹی روایات سے بھر رکھا تھا۔ مالا وہ ہیں جن کی کوٹھیاں، کارخانے، بینک بیلنس مال حرام سے، دوسروں کی محنت، جدوجہد اور گھر انہوں نے اپنے بھر لیے۔ کسی کی جدوجہد اور محنت کو اللہ کے قانون کو وائلیٹ کرتے ہوئے لے آنا اور اپنے ذہن اور ضمیر کو انسانی روایات سے بھر لینا، یہ مالا۔ ایسے مالا کا کردار کیا ہے نوح علیہ السلام کے مقابلے میں؟ کہا انہوں نے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح تو کہاں کا ہدایت یافتہ ہے، ہم تو دیکھتے ہیں تجھے واضح طور پر تو گمراہ ہو گیا۔ نوح علیہ السلام پر ان کے مالا نے، سرداروں نے، قائدین نے، مذہبی اور سیاسی پیشواؤں نے کیا فتویٰ لگایا؟ فرمایا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو تمہیں واضح طور پر گمراہی میں پاتے ہیں، تم تو گمراہ ہو گئے ہو، باپ دادا کا راستہ تم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو باپ دادا کا راستہ چھوڑ رہا، اس سے ہٹ کر، ان روایات سے ہٹ کر تم تو واضح طور پر گمراہ ہو گئے ہو۔ گمراہی کی شکل کیا تھی؟ اگلا صفحہ 191 جو ہے اس میں آیت نمبر 70 ہے، آیت نمبر 70، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ کہنے لگے، قالوا کہا انہوں نے، اجئتنا، کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس، کیا آپ آئے ہمارے پاس
کیوں آئے ہیں؟ لنعبد اللہ وحدہ، ہم محکومیت اختیار کر لیں ایک الہ واحد کی، اور ایک الہ واحد نے جو ڈسٹریبیوشن کی ہے، پاورز ڈیلیگیٹ کرنی ہے کہ کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی رزق دینے والا ہے، کوئی فتح دینے والا ہے، کوئی شکست سے بچانے والا ہے، 5 تن، یہ سورہ نور میں 5 تن یعنی 5 حصوں میں انہوں نے اللہ کے اختیارات کو تقسیم کر رکھا تھا، اور ہر اختیار اس کا انہوں نے ایک ہیڈ بنا دیا تھا، اور وہ جو ہیڈ تھے اب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وہ ہیڈ ہیں، اب جو کچھ لینا ہے وہ ان سے ہم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات جو ہے نا وہ پاور ڈیلیگیٹ کر دی ہیں۔ یہ 5 تن کا یہ تصور گمراہی کا یہ قوموں سے بہت پرانا چلا آ رہا ہے، مطلب آج نیا نہیں ہے۔ مثلا اس پر تو ہم ہاتھ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے ایک مقام دیتے ہیں، یہ 685 صفحہ، یہ 685 صفحہ، آیت نمبر 21 دوسری صفحہ۔ والا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو حضور میں عرض کیا، رب اے میرے پروردگار، انہم عصونی، یہ میری قوم کہ جن کو میں تیری توحید کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، عصونی، میرا انکار کیا، مجھے نہیں مانا، میرا انکار کیا ہے انہوں نے، مجھے نہ مانا۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يُصِبْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اور میرے مقابلے میں انہوں نے اتباع کی ان سرداروں کی، ان قائدین کی، ان پیشواؤں کی، مَن لَّمْ يُصِبْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ، کہ جن کے پاس مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، مالی وسائل جن کے پاس زیادہ ہیں، لاؤ لشکر جن کے پاس زیادہ ہے، اگر میں وہ لاؤ لشکر اور مال و دولت انکار کرنے والوں کو، عوام کو کوئی نافع نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، وہ جیسے وہ جماعتیں اپنے سرداروں ہی کی، یعنی وہ مفاد پرستی میں عوام الناس کو سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو بہرحال انکار کیا ہے انہوں نے میرا اس لیے کہ منکرین کے سرداروں کے پاس مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، اور وہ مال اور اولاد کی کثرت بھی انکار کرنے والوں کو فائدہ نہیں پہنچاتی، وہ اپنے سرداروں ہی کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور میرے خلاف بڑی گہری سازشیں کی انہوں نے، اور وہ جو گہری سازشیں ہیں ان کا بیان ہے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے منادی کی، پراپیگنڈا کیا، اپنی قوم کو پختہ کیا، لا تذرن آلہتکم، مات چھوڑو اپنے چھاتروں کو، مجاوروں کو، گدی نشینوں کو، یعنی جو ماضی میں گدی نشین حاجت روا مشکل کشا چلے آ رہے ہیں ان کو مت چھوڑو، نظریں، نیازیں، آستانوں پر حاضری، یہ سارا کام جاری رکھو۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، اور مت چھوڑو درگاہ جو ود کے نام پر، ود کی درگاہ کیا تھی؟ محبت سے پروان چڑھانا، یعنی محبت سے پروان چڑھانا، دشمنوں کو ناکام کرنا، محبتوں کی پینے، محبت کا ایک خدا ہے، محبت کا ایک دیوتا ہے، محبت کا ایک حاجت روا اور بنا لیا انہوں نے۔ اور فرمایا وَلَا تُرْوَا، سوال جو تھا کھیتیوں کو پروان چڑھانا، جدوجہد اور محنت کو پروان چڑھانا، کہ اگر کوئی تم نے فصل بوئی ہے تو فصل بونے کے ساتھ یا کوئی کاروبار کیا ہے یا کسی کی جگہ چڑھائی کی ہے تو آپ فلاں آستانے پر جا کر نظریں چڑھاؤ، نذرانے چڑھاؤ، ان کو جا کر تم دو۔ وَلَا يَغُوثَ،
اور دشمن کے مقابلے میں اگر تمہیں مدد درکار ہے تو غوث کی یغوث کی درگاہ پر جاؤ، یہود کا، اور کسی کا کاروبار روکنا ہے، کسی کو ناکام کرنا چاہتے ہو، کسی کے کاروبار کو بند کرنا چاہتے ہو، یہود آقا یہود کو، تو فلاں درگاہ پر جاؤ، وَنَصْرًا، اور کسی بار اس طرح جھپٹنا چاہتے ہو جس طرح کیا شاہین کی طرح اگر اپنے دشمن پر جھپٹنا چاہتے ہو تو نصر کی بارگاہ میں جاؤ، نصر کے نام سے نذرانے دو۔ یہ 5 تن سے اگر شاہین کی طرح جھپٹنا چاہتے ہو تو نصر کی بارگاہ پہ جاؤ، اگر دوسروں کے کاروبار کو روکنا چاہتے ہو تو یہود کی بارگاہ میں جاؤ، اور اگر کسی سے مدد درکار ہے تو یہود کی بارگاہ پر جاؤ، اگر کوئی محبت کا مسئلہ ہے تو فلاں درگاہ پر جاؤ، اور اگر کھیتیوں کو پروان چڑھانا ہے تو اس کے لیے کیا کرو، دعا کے دربار پر جاؤ۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور اے پروردگار عالم انہوں نے بڑا بہتوں کو اس نام سے، اس طریقے کار سے گمراہ کر دیا۔ گمراہ تو یہ گمراہی کے یعنی نوح علیہ السلام سے اس گمراہی کے یہ طور طریقے جو ہیں یہ چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ رکھا مکرم حوالہ جو ہم دے رہے تھے 191 صفحے پر آیت نمبر 70 کا، قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، کہ سارے کام ایک الہ واحد سے ہم چاہیں، وَنَذَرَ، اور چھوڑ دیں، وَنَذَرَ، اور چھوڑ دیں، مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، جو طور طریقے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کتنی جدوجہد ڈالو، محنت ڈالو، ہم تو باپ دادا کے طور طریقوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو ماضی کے حوالے سے بات بھی رکھتا ہے محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ابتلا جو قوم کو پیش آئی وہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ تو اس کا جو سبب ہے رکھتا ہے محترم وہ 4 ہیں۔ آج ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں 266 صفحہ 267 آیت نمبر 12 سورہ ہود آخری سطر، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کیا ایسا تو نہیں ہوگا اے رسول، کیا ایسا تو نہیں ہوگا، کہیں ایسا تو نہ ہو، ایسا نہ ہونا چاہیے، کیا ایسا نہ ہونا چاہیے، وہ کیا محترم، تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کہ ہم نے جو وحی آپ کی طرف کی ہے اس میں کا کچھ حصہ آپ چھوڑ دیں تبلیغ کرنے سے، نہ پہنچائیں، اور یہ جو حصہ رکھتا ہے یہ توحید والی، کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ بعد بنائے بشریت دشمنوں کے خوف سے، ڈر سے، پرسیکیوشن سے کل ہمتی کا مظاہرہ کر کے آپ چھوڑ دیں بعض چیزیں، مراد توحید والی، وَذَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور ایسا تو نہیں کہ آپ کا کہیں سینہ تنگ نہ ہونے لگے اس بات سے، فرمایا اَن یقولوا، کہ جب وہ آپ کو یوں کہنے لگے، یا جب دشمن سے، مخالفوں سے آپ کو یہ سننا پڑے، کیا سننا پڑے، لولا انزل علیہ کنز، کہ ایسا کیوں نہیں کہ اگر واقعی یہ شخص اللہ کا رسول ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے اس کو کیوں نہیں دیے، کلام کو دے دیا ہے تو معلوم ہوگا کسی اللہ نے کیوں نہیں دیا۔ یہ تھا رخسان محترم کہ رسول کا سینہ بھی اس سے تنگ ہو سکتا تھا، یعنی سوال کیا تھا، اعتراض کیا تھا، اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ نے اپنا کلام اس رسول کو دیا ہے
تو آپ نے خزانے کیوں نہیں دیے؟ یہ مالدار کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس خزانے کیوں نہیں ہے؟ اس کی مالی پوزیشن بہتر کیوں نہیں ہے؟ یعنی کافروں کا تصور یہ تھا کہ اگر رسول کو اللہ نے اپنا کلام دیا ہے کہ کلام کی وجہ سے دنیا جہان میں سب سے غنی ہے، تو پھر مال و دولت میں بھی اسے سب سے بڑا وہ ہونا چاہیے تھا۔ پیسے کی ریل پیل ہوتی، ماننے والوں کے مسائل کو معاشی طور پر یہ حل کرنے والا ہوتا، ہر وقت اس کا لنگر چلتا، اس کے دروازے پر آنے سے پتہ چل جاتا کہ واقعی کسی مالدار سیٹ وسائل والے کوٹھی پر آئے ہیں۔ یہ ایسا سوال تھا رفتہ محترم یا اعتراض ذائقٌ بہ صدرک، کہ اس اعتراض کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی کیا ہے؟ ذائق، تنگی آنے کا خطرہ تھا۔ اللہ نے پیشگی ہمیں ادا کی، یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ کا کلام آپ کے پاس آ گیا ہے تو لازم ہے کہ اللہ آپ کے خزانوں کو بھی بھر دے، تجوریاں آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہو، یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ دوسرے مقام پر فرمایا کہ اگر ایسا ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ یوں کہیں گے کہ یہ تو مال و دولت کا کمال ہے، کلام کا کیا کمال ہے؟ مال اس کے پاس ہے، دولت اس کے پاس ہے، دل خریدتا چلا جاتا ہے۔ یعنی پھر دوسری طرف جاتے کہتے یہ رسول تو اس لیے کامیاب ہو گیا بھائی، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، مال و دولت سے خرید و فروخت کر رہا ہے، دوسروں کے دل دماغ کو خرید رہا ہے، اس میں کلام کا یہ دین کا کیا کمال ہے؟ اللہ پاک کا فائدہ یہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ کلام کو، دین کو صرف دین کی ویلیو سے دیکھو، دین کی نظر سے دیکھو، مال و دولت والا زیر بحث نہ لاؤ، مال کس کے پاس زیادہ ہے، دولت یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ سچا اور سچا کلام کس کے پاس ہے۔ تو کیا فرمایا؟ انما اوجع معه الملک، یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہے تو اس کے پاس کوئی باڈی گارڈ ہونا چاہیے، اس کے پاس حفاظتی دستہ ہونا چاہیے، یہ کیا ہے کہ اس کے دروازے پر آئیں تو کھٹکائیں تو یہ سامنے آ جائے۔ تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پہرے کا انتظام کرنا چاہیے تھا، ملک ہوتا، فرشتہ ہوتا، اللہ کی کائناتی قوتیں اس کی حفاظت پر مامور ہوتی اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہوتا۔ فرمایا انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، ان سے کہہ دو کہ آپ کا کام تو ڈرانا ہے، پیغام رسانی ہے، پیغام پہنچانا ہے۔ پیغام پہنچانے کے لیے کہاں شرط ہے کہ پیغام پہنچانے والا سیٹ ہی ہو؟ یعنی جس طرح پیغام پہنچانے کے لیے دیکھا جاتا ہے امین ہے یا نہیں، گنڈی مارنے والا تو نہیں، یعنی جو ڈاکیا ہے یا پیغام رسا ہے وہ امین ہے یا نہیں، خیانت تو نہیں کرے گا، ہاں جی لفافہ پھاڑ تو نہیں دے گا، جو کچھ اس میں کوئی آمیزش تو نہیں کرے گا، ملاوٹ تو نہیں کرے گا۔ رسول کے بعد میں دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ امین ہے یا نہیں، اس کی مالی حیثیت کیا ہے، یہ اللہ کے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اللہ اپنے کلام کو اس پر کھولے تو مالدار ہو، نہیں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ امین ہے یا نہیں، مخلص ہے یا نہیں، وہ اللہ کو چاہنے والا ہے یا اللہ کے بندوں کے مال و دولت پر اس کی نظر ہوتی ہے، یہ معیار ہے۔ فرمایا بلا شبہ آپ کو ہم نے وارث بنایا ہے، باقی مال دولت کی چیزیں واللہ علی کل شیء وکیل، یہ بھی تم دیکھو گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دولتیں بھی آئیں گی، حکومتیں بھی آئیں گی، کیسر و کسریٰ کے تاج بھی گرا جائیں گے، لیکن یہ معیار نہیں ہے حق و باطل کا۔ حق و باطل کو اس پیمانے سے نہ ماپو کہ اس وقت پیش کرنے والا جو ہے وہ مال کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے کس مقام پر ہے، آغاز میں حق کو صرف حق سے پہچانو۔ اسی ضمن میں رفتہ محترم ایک اور مقام دیکھ کے ختم کرتے ہیں، سورہ الفرقان
یہ رکاوٹیں کیا تھی اس دور میں، اور وہی رکاوٹیں آج بھی ہیں۔ 431 صفحہ، دوسری سطر کا آخری لفظ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ رسول کو کون انہوں نے مانا؟ ان کا تصور رسالت جو تھا وہ کیا تھا، اور اللہ نے رسول کیا بھیجا؟ وَقَالُوا، اور کہا انہوں نے مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، اس رسول کو کیا ہے؟ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، بھئی یہ تو کھانے کھاتا ہے۔ یعنی ان کا تصور رسالت یہ تھا کہ رسول کو ما فوق البشر، کھانے والا نہیں ہونا چاہیے، جس طرح ہمارا تصور بدایت ہے کہ ولی تو وہ ہوتا ہے کھاتا نہیں ہے، وہ تو صرف سنتا ہے۔ کھانا پینا تو رسول کی شان ہی نہیں ہے، اللہ اس کو کھلائے وہ خود تو کھائے، تو فرمایا وہ کہتے رسول کھانے کیوں کھاتا ہے؟ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور رسول سودا سبق لانے کے لیے بازاروں میں کیوں جاتا ہے؟ یعنی اس کا نوکر چاکر ہوں، بازاروں میں جائیں، سودا لائیں، یہ رسول ہی جا کر بارگیننگ کرے، خرید و فروخت کرے، اپنی حاجات و ضروریات بازار سے مارکیٹ سے خود لے کر آئے، یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ لولا انزل الیہ ملک، ایسا کیوں نہ ہوا کہ رسول کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتہ نازل کرتا، فیکون معہ نذیرا، اور وہ اس کے لیے باڈی گارڈ ہوتا۔ ہٹو بچو، رسول آ رہا ہے تو ہٹو بچو والا کوئی سیام کوئی نظام نہیں ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یلقی الیہ کنز، اگر واقعی اللہ نے اس کو کلام دیا ہے تو اللہ کو چاہیے کہ وہ اس کو خزانے نہیں دیتا، ڈالا جاتا، پھینکا جاتا، عطا کیا جاتا اس کو خزانہ۔ اور تکون لہ جنہ، اور خزانوں کے ساتھ چلو، اگر خزانے نہیں ہیں تو کوئی جاگیرداری ہوتا، اس کے باغات ہوتے، جاگیریں ہوتی، یأکل منہا، کہ ان جاگیروں سے، فیکٹریوں سے، کارخانوں سے خود بھی کھاتا، ماننے والوں کو بھی کھلاتا، جاگیردار ہوتا، خود بھی کھاتا اس جاگیر سے اور ماننے والوں کو بھی کھلاتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا، وقال الظالمون، اور ظالم لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ رسول جس کے پیچھے ہے مسلمانوں تم ایمان لے آئے ہو، رجل مسکورا، اس پر تو کسی کا جادو ہو چکا ہے، جادو زدہ ہے۔ آج مقام محترم ہمارا بھی تصور رسالت یہی ہے، ہم بھی اپنے رسول کو لبید ابن الاسم یہودی کی دو لونڈیاں جو تھی مانتے ہیں تو انہوں نے جادو کر دیا رسول پر، اور عرصہ دراز تک رسول جادو کی ذات ہے، یہ کافروں کا قول تھا۔ اور ہم بھی کہتے ہیں رسول کو مافوق البشر ہونا چاہیے، کھانے پینے سے مافوق ہونا چاہیے، ہاں جی، اور ہمارا بھی تصور رسالت یہی ہے، تو اس کا بازار سے کیا تعلق؟ اسے تو اپنی خانقاہ میں حجرے میں بیٹھا رہنا چاہیے۔ بہرحال قرآن کہتا ہے انظر کیف ضربوا لک الامثال، غور کرو تمہارے حوالے سے کتنی بری اور انہونی باتیں آپ کو کہہ رہے ہیں۔ وَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، بس یہ گمراہ ہو گئے اس تصور رسالت کی وجہ سے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، بس اللہ کا راستہ پانا ان کے لیے ممکن نہیں۔ یہ تصور الوہیت رسالت ایسا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اللہ کا راستہ نہیں پا سکتا۔ تو یہی ساری بیماریاں اور روگ رفتار محترم آج ہمارے اندر بھی ہیں۔ تو ضرورت کیا ہے کہ اللہ کے کلام کی منادی کی جائے، اللہ کے کلام کو سیکھا جائے، سکھایا جائے، اور اس کے لیے کسی مقام کی بازی لگائی جائے۔ تو یہ لوگ ایک حوالے سے ہم اس کو ختم کرتے ہیں، اور یہی تصور رسالت کی کیا کیا غلطیاں ہیں اور رسولوں کو ماننے میں کیا کیا رکاوٹیں اقوام سابقہ کو تھیں، اور وہی آج ہمیں ہیں۔ کسی کا بیان انشاءاللہ العزیز اتوار کو ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں غلط فہمیوں سے نکل کر اپنے کلام کے صحیح معنی میں مخلص و وفادار غلط فہمی کی توفیق عطا
فرمائے آخر دعوانا الحمد للہ۔